یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام نصیحت بھری باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے نا، تمہارے اعمال پاک، صاف اور ستھرے ہو جائیں گے۔ آئیے روزانہ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی نیت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت بھری باتیں، اس پروگرام میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار آپ کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کی طرف بڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، چار چیز از کرامت ہائے حق، یاد دارش چون زمن گیری سبق۔ چار چیزیں خاص حق تعالی جل وعلا، یعنی اللہ تعالی جل جلالہ کی مہربانیوں سے ہیں۔ ان کو اچھے انداز میں یاد کر لے، یہ چیزیں تیری زندگی میں کام آئیں گی۔ چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ چاروں چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے ہی نصیب ہوتی ہیں، اور یہ خاص رب تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہیں۔ اولاً صدق زبانت در سخن، وانگہ حفظ امانت فہم و کن۔ پہلی بات وہ ہے زبان کی سچائی، تیری زبان پر جھوٹ نہ آئے۔ اور دوسری چیز امانت کی پاسداری، امانت میں خیانت نہ ہو۔ تو یہ ابتداً دو چیزوں کا تذکرہ آپ نے کیا۔ سچ بڑی اعلیٰ شے ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات عطا کرنے والا ہے اور جھوٹ یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال اور فضیلت پتہ کیا ہوتی ہے؟ فضیلت اور کمال وہ ہے جس کی گواہی دشمن کی زبان پر بھی ہو۔ اب غور کیجئے گا، مکہ مکرمہ کی صفا پہاڑی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف فرمائیں۔ اللہ کے پیارے نبی مکے والوں کو جمع کر کے ان سب کے سامنے ایک اعلان فرما رہے ہیں، اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری سمت دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، میری بات مانو گے؟ جواب پتہ کیا دیا گیا؟ زندگی میں آپ نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیسا پاکیزہ اور کیسا ستھرا اور کیسا بہترین اور کیسا نکھرا ہوا کردار ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ سارے مکے والے بیک زبان کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کرے کہ ہم اس وصف کو اس انداز میں اپنائیں کہ ہم کسی سے بات کریں نا تو سامنے والے کے وہم و گمان میں کسی بھی جگہ یہ بات نہ آئے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔
اپنی پہچان یہ ہو، اس نے کہہ دیا نا، یہ بات کو آگے پیچھے نہیں کرتا۔ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہوں گے کہ جن سے شاید ہی زندگی میں کسی نے قسم کا تقاضا کیا ہو۔ سچ کہہ رہے ہو، اگر سچ کہہ رہے ہو نا تو قسم اٹھاؤ۔ کئی لوگ اس طرح کے ہوں گے جن سے قسم کا تقاضا ہی نہیں کیا جاتا ہوگا۔ ان سے قسم کا تقاضا کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ سامنے والوں کا ان کے بارے میں ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ بولتا ہے۔ اس نے کہہ دیا، جیسا کہہ دیا نا ویسا ہی ہوگا، اس کی جان چلی جائے تو چلی جائے، یہ جھوٹ بولنے کی طرف نہیں آتا۔ ایسی پہچان اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ تو پہلی بات ذکر فرمائی گئی سچ بولنا، اور اس کے بعد دوسری بات ذکر فرمائی گئی امانت کی پاسداری۔ میں دوبارہ آپ کو لے کے چلوں گا برگاہ رسالت میں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائے۔ اعلان نبوت کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اعلان نبوت ہوا 40 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ میرے اور آپ کے آقا نے مکہ مکرمہ میں گزارا ہے۔ جب سفر ہجرت شروع ہوتا ہے نا، تو سفر ہجرت کے موقع پر مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کو حضور اپنے بستر پہ سلا کے گئے۔ کیوں؟ گھر میں کو ہونا چاہیے اس لیے نہیں، علی تم بعد میں آنا۔ کیوں؟ مکہ والوں کی امانتیں سرکار کے پاس ہے نا، مکہ والوں کی امانتیں میرے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں علی یہ امانتیں صبح واپس کر کے نہ پھر آنا۔ مکہ والے کون ہیں؟ جنہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن۔ میرے آقا سفر ہجرت کرتے ہیں نا، تو حضور کے مکہ مکرمہ چھوڑنے پر پیچھے اعلان کیا جاتا ہے جو کوئی زندہ پکڑ کر لے آئے شہید کر دے 100 اونٹ کا انعام پائے گا۔ مکہ والے تو جان کے در پہ ہیں، خون کے پیاسے ہیں، 100 اونٹ کے انعام کا اعلان کر رہے ہیں۔ میرے آقا کو ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ علی یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے نا پھر تم بھی مدینہ طیبہ آ جانا۔ یہ ہے میرے آقا کا حسن اخلاق۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا جانے والا برتاؤ۔ آج میرا مسلمان بھائی میرے پاس کوئی چیز رکھتے ہوئے گھبراتا ہے، میرے پاس کوئی چیز رکھتے ہوئے اس کی طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے، مجبوری بھی ہے، کیا کروں یہ چیز بطور امانت رکھنی بھی پڑے گی، پتہ نہیں واپس ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیخ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا اس شعر میں، پہلی چیز سچ، دوسری چیز امانت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ان کو صادق اور امین کہتا ہے، سچے امانت دار ہیں۔ تو اے ایمان والو، کیا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اس مبارک ادا کو اپنانے کی طرف نہیں آئیں گے؟ سچ اور امانت داری۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی، پس سخاوت ہست از فضل الہ، فضل حق داں ار نظر داری نگاہ۔ سخاوت یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی خاص عطاؤں میں سے ہے۔ اللہ جسے سخاوت کی دولت عطا فرماتا ہے نا، اسے اپنے خاص فضل سے نوازتا ہے۔ اگر تجھے سخاوت کا وصف ملا ہے نا، تو اسے اللہ تعالی جل جلالہ کا عظیم فضل جان، عظیم فضل۔ اللہ نے تجھے اپنے بندوں پر خرچ کرنے والوں میں شمار فرمایا۔ یہ مخلوق اس کی پرورش رب فرماتا ہے، اور جو ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے نا، وہ بندہ محبوب خدا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندوں پر پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تیسری بات ذکر فرمائی گئی سخاوت، اور اس کے بعد جو اگلی بات ذکر کی گئی ہے نا، یہ 3 کام تھے جو کرنے والے تھے۔ سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، اور سخاوت کے وصف کو اپناؤ۔ یہ 3 کام کرنے والے تھے۔ اب چوتھا کام جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نا، یہ کرنے والا نہیں ہے، یہ چھوڑنے والا ہے۔ جی ہاں، کچھ کام کر کے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور کچھ کاموں سے بچ کے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
کرنے والے کام کرو، نہ کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کرنے والے کام سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، سخاوت کے وصف کو اپناؤ۔ اور جو کام نہیں کرنا وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تا توانی دور باش از سود خار، زاں کے ہست از دشمنان کردگار۔ سود لینے دینے کے قریب نہ جانا، سود اس کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کھانے والا جو ہے نا یہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ کام کرنے کی طرف نہ جانا، اس کام سے اپنے دامن کو بچانا۔ کتنی صراحت کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرما دیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سود ایک بہت بڑی مصیبت، سود یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے دور کرنے والا کام ہے۔ یہ کتنی بڑی آفت ہے سود کہ لکھنے والا، لکھوانے والا، سودی معاہدہ کرنے والا، اس کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور اس کے بارے میں تو یہاں تک ذکر کیا گیا کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73 سٹیپس ہیں سود کے۔ ان میں سے ادنا کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ سود اتنی کبھی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ میرا رب پسند نہیں فرماتا کہ میں سودی لین دین کی طرف بڑھوں۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سود کے لین دین سے بچو گے، فلاح تمہارا مقدر بنے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ سود کھانے والے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ کھڑے ہوں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ مخبوط الحواس ہوں گے، جس طرح شیطان نے ان کو چھو لیا نا، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہاں تک ذکر کیا گیا کہ سود خور کا پیٹ قیامت کے دن بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ نے کافروں کا جملہ ذکر کیا ہے، کافروں کی زبان پر، غیر مسلم ان کی زبان پر یہ جملہ آیا کرتا تھا انما البیع مثل الربا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے یہ خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہوتا ہے، سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہی ہے نا۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے 100 روپیہ لگایا، 100 کے بعد ہمیں 110 مل گیا۔ ہم نے 1000 لگایا، ہمیں 1200 مل گیا۔ ہم نے لاکھ انویسٹ کیا، ہمیں 1,20,000 15,000 25,000 30,000 پلس ہو کے مل گیا۔ تو تجارت بھی اپنے ساتھ پیسہ لے کر آتی ہے، سود بھی اپنے ساتھ پیسہ لے کر آتا ہے۔ ادھر بھی پیسہ گیا، ادھر بھی پیسہ گیا، تو جیسی تجارت ہے ویسا سود ہے۔ وہ اس چیز کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سنو، تم تو ایمان والے ہو نا، تم تو اطاعت گزار بندے ہو، تم تو رب کی مان کر زندگی بسر کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہو نا۔ سنو، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا، سود کو حرام فرما دیے۔ ظاہری طور پر تمہیں جو بھی نظر آتا ہو، لیکن کم از کم مسلمان کے ذہن میں یہ چیز تو ہونی چاہیے نا کہ میرا رب اس بارے میں کیا فرماتا ہے، میرے رحمان کا کیا فرمان ہے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے خرید و فروخت کو جائز رکھا ہے، سود کو حرام قرار دے دیے۔ اور پھر قرآن نے ایک بات اور ذکر فرمائی، اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس سود کو اللہ مٹانے والا ہے۔ آپ نے بہت ساروں کا انجام ہو سکتا ہے دیکھا ہو، سودی لین دین کرنے والا تھا، چلتا گیا، بڑھتا گیا، پیسہ نظر آتا گیا، آگے نکلتا گیا، دوڑتا گیا، مٹھیاں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے یہ دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جب گرفت ہوتی ہے نا، دنیا ہی میں کئی لوگوں کی گرفت ہمارے سامنے آتی ہے، کئی لوگوں کی پکڑ ہمارے سامنے آتی ہے۔ دنیا عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، یار اس کے پاس تو اتنا سرمایہ تھا، کہاں گیا پیسہ، کہاں گئی دولت، کہاں گیا سرمایہ؟ بعض اوقات کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات میں برکت رکھتا ہے۔
اور قرآن پاک کے اس ارشاد کی طرف بھی توجہ اگر رہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے سود سے اجتناب نہ کیا نا اور سودی لین دین کو ترک نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے کسی میں ہمت رب سے مقابلہ کرنے کی؟ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ کا نام ہے نمرود، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا۔ 4 بادشاہ اس طرح کے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، بخت نصر اور نمرود، یہ 2 کافر ہیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے فرمانبردار بندوں میں سے 2 ہیں۔ 2 اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں اور 2 نافرمان بندے ہیں۔ نمرود ساری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا، ایک مچھر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رب سے ٹکر لینے کی ہمت کسی میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، تو پھر بندہ اجتناب کیوں نہ کرے، رکنے کی طرف کیوں نہ جائے؟ میرے مولا میں حاضر ہوں، یا اللہ تو نے منع فرما دیا، میں زندگی میں کبھی کو سودی معاہدہ نہیں کروں گا، کبھی زندگی میں سود کے لین دین کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ سود تو نہیں ہے نا، 1% ہے، 1.5% ہے، 2% ہے۔ اب لاکھ روپیہ لے کے اگر 6 ماہ بعد، سال بعد 1,01,000 دینا پڑے تو یہ تو معمولی سی بات ہے نا، یہ اتنا لمبا کیس تھوڑی ہے۔ پیشاب 1 لیٹر ہو، آدھا لیٹر ہو یا 1 قطرہ ہو، یہ دودھ کے بھرے ہوئے ٹب کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ صرف سودی لین دین کا معاہدہ جو ہے نا، صرف معاہدہ، اس نے کوئی پیسہ نہیں لیا، اس نے صرف معاہدہ لکھا ہے کہ یہ دونوں فریق آپس میں یہ معاہدہ کر رہے ہیں، میرے آقا نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، ایک لکھنے والا ایک لکھوانے والا ہے، ایک ایسا آدمی ہے نہ لکھنے والا نہ لکھوانے والا نہ لینے والا نہ دینے والا، صرف اس معاہدے پر گواہ ہے، اس پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ پتہ نہیں کیسے یہ سوچ آ جاتی ہے، بچی کا نکاح کرنا ہے سودی قرضہ لے لیں گے، کاروبار کرنا ہے سودی قرضہ لے لیں گے، زمین بنانی ہے سودی قرضہ لے لیں گے، مکان تعمیر کرنا ہے سود پہ پیسہ مل جائے گا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ٹینشن ہے، اور یہ ٹینشن ہے عذاب الہی کی ٹینشن، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ہونے والی گرفت اور اس کی طرف سے ہونے والی پکڑ کی ٹینشن۔ تو بندہ ٹینشن کیوں نہ ہو جائے، اپنے آپ کو اس آفت اور اس مصیبت سے بچانے کی طرف مائل اور متوجہ کیوں نہ ہو جائے۔ آئیے نیت کریں، زندگی میں کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیخ نے یہ بات ذکر فرمائی اور پھر ارشاد فرماتے ہیں، ہر کرا حق دادائے باشد این 4 باشد آنکس مومن پرہیزگار۔ جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ 4 چیزیں عطا فرما دیں، وہی آدمی حقیقی معنی میں ایماندار ہے اور وہ آدمی پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے نور سے اس کے دل کو منور فرما دی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ 4 باتیں تو پوری ہو گئیں، ان 4 باتوں کے بعد نہ اسی کے ضمن میں 1-2 باتیں اور ذکر کی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، ہر کے باشد مانع عشر و زکوٰۃ، داں کے غافل دار بگزارت صلاح۔ جو کوئی عشر ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھے، ایسے آدمیوں کو بھی تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے دور شمار کرنا۔ یہ آدمی بھی اچھے آدمی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، عشر، یہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے۔ عشر کیا ہے؟ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ۔ شریعت مطہرہ نے نہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ رکھی ہے، سونے میں زکوٰۃ ہے، چاندی میں زکوٰۃ ہے، ان کی پوری ایک تفصیل ہے جو مختصر سے اس پروگرام میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کی جا سکے گی۔ ہمارا ایک شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، اس میں داخلہ لے کر زکوٰۃ کا کورس کیا جا سکتا ہے، اس میں بہت سارے مسائل سے آگاہی کی صورت ہو جائے گی۔ جب زکوٰۃ کا نصاب ذکر کیا گیا، سونے کا نصاب ذکر کیا گیا، سال گزر جائے ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ سامان تجارت ہے، اس میں سے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح نا زمین کی جو پیداوار جو نفع حاصل کرنے کے لیے اگائی گئی، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔
آپ ذکر فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی برتنے والے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں نا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، میرے پیارے حبیب نے دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کا سونا ان کی چاندی جہنم کی آگ میں تپا کے نا، ان کی پیشانی، ان کی پیٹھ، ان کے پہلو کو جلایا جائے گا، اور اعلان کیا جا رہا ہوگا یہ ہے تمہارا سونا اور چاندی جسے تم نے جمع کر کے رکھا تھا، آج اس جمع کرنے کا مزہ چکھو، آج مزہ چکھو رب کی نافرمانی کا۔ تو یہ واقعی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی گئی، جو نماز کو غفلت کے ساتھ ادا کرنے والا ہے، کوتاہی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، یہ جو انداز ہے نا، قرآن نے یہ منافقوں کا انداز ذکر کیا ہے۔ منافق یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، سستی اور کاہلی کے ساتھ کرتے ہیں، سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ جو غفلت کے ساتھ نماز ادا کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور، آپ نے ذکر فرمایا۔ تو جو نماز ادا ہی نہیں کرتا، جو رب کی نافرمانی کی طرف بڑھنے والا ہے، آپ خود غور کر لیجئے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی، یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔